بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف 8 دسمبر کو شام میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار کا سورج ڈوب گیا سی۔ اس کے بعد بشار الاسد طیارہ پکڑ کے تے روس بھج گیا سی، اور یہ آپ کو بتانا ہے کہ اب اس نے جناب وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بندے نے کتنے قتل کیتے ہوئے نے۔ ایک دوسری بات، پریانکا گاندھی، میں اس تو انہوں بھین کہنے لگا آج، کیونکہ اتنا وڈا انہیں ایک فیصلہ کیتا ہے کہ آج جو اپنی پارلیمنٹ سے جدوں آئی ہے نا، تو کس انداز سے آئی ہے کہ میں فلسطینی معذرت طبیعت خراب چل رہی ہے، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا ہے پریانکا بی بی نے۔ کیا زبردست بات کی، اور ادھر ہمارے ہاں بھی بیویاں پائی جا رہی ہیں، کوئی ایسے نہیں کر رہا۔ میں حیران ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہم غلام ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں کہ ہم فلسطین کی اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو یہودیوں نے، امریکیوں نے مل کے شہید کیا، لیکن ہم خاموش ہیں، بلکہ ہم آتن گوش ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے ایک یہ بات۔ دوسری میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے نا جو پریانکا بی بی والی، یار بڑی مزیدار ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو لیکن تسی ہمیں کرو پہلے تسی چینل نو سبسکرائب کرو، بندے ہی کوئی نہیں بھائی، اتنے دن ہو گئے، اتنا مہینے ہو گئے نے تک تسی کوئی سوائے پی ٹی آئی والیاں دے حق جے خلاف کر کے یا انہاں دے جینون بول کے، سچ بول کے، جھوٹ بول دے بڑے زبردست قسم دا رش ہو جانا سی۔ ہن آپاں بولنے سچ سننے والے بھی گھٹ نے تے سچ بولن والے تے بہت ہی گھٹ نے، تے بھرا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، مجبوری ہے، بولنا بہت ضروری ہے بھائی، اور کوئی بات نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سچ ہی بولیں گے، ہم جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا، یہ پریانکا گاندھی کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، پارلیمنٹ میں فلسطین کا بیگ لے کے تے بی بی گئی ہے پہنچ، اور انڈیا آپ کو پتا ہے اسرائیل کا ساتھی، اسرائیل کا دوست، مودی کا ساتھی، بلکہ ہندوستان کا ساتھی اسرائیل، مسلمانوں کا قاتل اسرائیل۔ پاکستان پہ جب بھی کوئی ہلکی سی بھی ٹونٹاں کرتے ہیں نا یہ انڈیا، تو لازمن اسرائیلی پائلٹ بھی ادھر پہنچے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابھینندن کا طیارہ ڈگ گیا سی نا جدوں سی، تے ادوں جناب پٹھان کوٹ چ آپ کو پتا ہے کہ انڈین تو ابھینندن مشہور ہے، اسی ایک اور بھی طیارہ ادھر چھوٹا سی، وہ جناب اسرائیل دا دسیا گیا۔ تو آپ نے اگر خبریں سنی تو اس ٹائم کہتے تھے دوسرا طیارہ نہیں ڈسکلوز ہوا، دوسرا پائلٹ کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کون سی، بھائی وہ اسرائیلی سی۔ پاکستانیوں جاگو، کیونکہ دیکھو پھر تسی کہندے جی ساڈی فوج ایویں ہے، پھر تسی انہاں دا مرال ڈاؤن کرن واسطے، انہاں نوں متنازع بنانے واسطے، انہاں دے خلاف نفرت اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنے کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جو اقتدار ملیا ہوں ادوں اسی تعریفاں کرنے ہیں، تو شرم آنی چاہیے، وہ ڈوب کے جانا چاہیے، مر۔ ایجنسیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اچھا، میں بتا رہا تھا پریانکا بی بی جناب گئی ہے پارلیمنٹ جامع بی بی بڑی ہے، اور 9 منتخب رکن پارلیمنٹ ہے۔ پریانکا گاندھی کانگریس پارٹی کی 9 منتخب رکن ہے، اور انہوں نے اپنی پہلی انٹری فلسطین کے بیگ کے ساتھ دی ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس میں فلسطین لکھا ہوا بیگ لے کر گئیں۔ حکمران جماعت بی جے پی نے ان پر کڑی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں خبروں میں رہنے کے لیے، لیکن چلو جی خبروں میں رہنے کے لیے، لیکن جرت چیک کریں، کیونکہ پریانکا گاندھی نے جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے بنیامین نیتنیاہو دی چنگی طرح مٹی پلیت کیتی ہوئی سی، ٹھیک ہے، تو خبروں میں رہنا ہو، بی بی نے تو اس ٹائم بھی رہ لیتی۔ تو بھائی میں تو پریانکا بی بی کو دیکھو سلوٹ مار چھڑیا، اس دی وجہ ہمارے ہاں بھی بیبیاں کافی ہیں۔ سب سے بڑی بی بی تو آپ کو پتہ ہے وہ بی بی ہے جناب امت مسلمہ کے لیڈر کہلانے والے عمران خان کی بیگم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس بی بی نے کبھی فلسطین کے حق میں نعرہ لگایا ہے؟ ہمارے پختون بھائیوں کو تو خیبر پختونخوا سے لے کے آگے ڈی چوک میں ہی جانا ہے، تکے نہ بندے بھی شہید کرا دیے اور سیکورٹی والوں کو بھی شہید کر دیا، لیکن اس بی بی نے ایک منہ سے پھٹی ہے کہ فلسطین میں لاکھوں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ۔ مینوں آسٹریلیا کا جو میڈیا نا وہ بڑا پسند ہے، آسٹریلین میڈیا نے جو خبر دی ہے بڑی سچی خبر دی ہے، میں نے خود نوٹ کیا۔ تو یہ جو 40 45 50 60 ہزار شہادتیں بتاتے ہیں نا فلسطین میں، پائی جان 2 لاکھ انہوں نے بتا دی تھی،
تو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل اسرائیل، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے امریکہ، اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، ہتھیار بھی دے رہا ہے، اور اسرائیل کو کوئی بھی آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ درمیان چ آ جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. تو پھر بھی اسی امت مسلمہ کے لیڈر دے پیچھے ہاں، جڑا فوج دے پیچھے آ، اور موصوف اللہ معاف کرے اقتدار کے نشے میں کیا کچھ کرتا تھا، اور جیلوں کے حوالے سے تو اتنی خطرناک گفتگو کرتا سی کہ جیل کو جیل رہنے دیں، جیل میں ہم کیوں ٹی وی دیں کسی کو. امریکہ کھڑے ہو کے واشنگٹن میں جناب نے تقریر فرمائی تھی، کہتا مینوں آن دے نواز شریف، تیری میں جیل ٹی وی تے کڈنا. اے سی کہندے نے جی، نواز شریف کہندے جی اے سی لوا کے دیو. کیوں اے سی لوا کے دیو؟ ایویں دی گفتگو کردا سی جناب. اور ہن دی بھੈਣ گرمیاں 'ਚ بھی روندی رہ گئی. میرے بھرا نوں اتنا پسینہ آ رہا سی تے ਉਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਗਲ ਗਏ ਸਨ. اللہ معاف، اتنا جھوٹ کہ کپڑے گل گئے، یعنی کہ گل کے اتر گئے، مطلب کہ بھرا ننگا ہو گیا سی. اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور اللہ کی لاٹھی جب بے آواز ہو تو اللہ کی پکڑ میں آپ سمجھیں گے یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں ہیں. بھائی جان مان لیا کرو گل، باقی اگر آپ نہیں مانی تو بولے تو بات ہے. بہرحال اے بی بی آئی ہے پرینکا گاندھی، اور فلسطین کے ساتھ انہیں اظہار یکجہتی کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. ساڈے والوں کوئی ایسا نہ بندہ کوئی فلسطین دا پٹکا ہی پا کے آ جاؤ سیاستدانوں، نہیں. سب سے زیادہ امید مجھے اس لیے امت مسلمہ کے لیڈر سے ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں اندر بیٹھ کے کوئی اناؤنسمنٹ کر رہے کہ فلسطین کے حق میں اجتماع کریں، بلکہ اتوار والے دن اپنے لوگ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ اتنے شہید ہوئے، ان کی دعائی یا تقریب بھی عیسائیوں کے دن پہ رکھتے ہیں، اتوار والے دن، یا انہوں نے کوشش ہفتے والے دن رکھن، کیونکہ ہفتہ کے بعد دن جو ہوتا ہے وہ یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ مبارک دن ہوتا ہے، اور اتوار عیسائیوں کا مبارک دن ہوتا ہے، اور مسلمان جمعے کو مبارک دن سمجھتے ہیں اشرف الایام میں سے. لیکن تسی ہن چیک نہیں کرتے کیونکہ تہاڈی عقل 'ਚ پی گیا پردہ. جب بندے کی عقل میں پردہ پڑ جائے تو پھر بھائی جان شیطان بہت تیز ہوتا ہے. پھر بندہ دیکھتا ہے کہ بس ساڈا خان سونا لگ رہا ہے، بے شک لوگ شرک کر رہے ہیں، اس کے بت بنا کے پوج رہے ہیں پتلے، اور عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو عمران خان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اپنے میاں چھڈ کے کنیاں بھج جائیں گی. توبہ توبہ استغفر اللہ. لیکن تسی نہیں سمجھنا، جنہوں نے نہیں سمجھنا، اور جو سمجھ گئے ہیں بڑے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی جان یہ ساری پاور گیم ہے اقتدار کا نشہ. اچھا لمبی ہو جائے گی سیاسی گفتگو، یہ نہیں کرنی آپاں. یہ میں پرینکا گاندھی دا تہاڈوں دس، اے جڑا ایک بندہ سی نا 24 سال تک یہ بندہ قابض رہا ہے موصوف شام پہ بشار الاسد. ایسی ایسی جیلیں مل رہی ہیں جن جیلوں میں قیدی ڈرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آ گیا ہے ہمیں مارنے کے لیے، کہ اتنا ٹارچر. اور ان میں سے ایک جو بندہ تھا، میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کو پکڑا ہے انہوں نے کہ وہ بشار الاسد کا خاص آدمی تھا. کوئی جناب ٹائیگر فورس بنی ہوئی تھی، اس ٹائیگر فورس میں انسانوں کو، چیتوں کو کھلایا جاتا تھا. اس نے چیتا فورس چیتے رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لوگ بولتے تھے، جن کو جیل میں بند کرتے تھے، ان کو جیلوں سے نکالتے تھے، اور وہ بندہ جیل سے نکال کے اپنے شیروں کو، جناب شیروں کو، بندوں کو کھلاتے تھے. استغفر، اور مسلمان کہلاتے تھے. توبہ استغفر اللہ. اے جڑا گھٹیا آدمی بشار الاسد بھج گیا ہے. لیکن میں کیا کروں، میں اتنا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ پھر ہم کہتے ہیں داعش آ گئی، ISS آ گئی، انہوں نے وہاں پہ اہل تشیعوں کو بہت قتل کیا. نہیں ہونا چاہیے قتل و غارت، میں بالکل سخت خلاف ہوں. ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے. پھر اس کے بعد ایران کے سپرویژن میں، ایران کی آشرواد کے ساتھ بشار الاسد اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا. روس اور ایران کی آشرواد تھی، اور اس بندے نے جو ظلم ڈایا ہے، کیونکہ شام میں آپ کو پتہ سازش چلی جانی ہے، اور مسجد اموی جو ہے وہ آپ کو پتہ 54 سال بعد وہاں پہ دمشق میں وہاں پہ اذان دی گئی ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مسجد کے مینار پہ اترنا ہے. 54 سال بعد وہ مسجد کھلی ہے، وہاں پہ اذان دی گئی ہے دمشق میں، جب یہ بشار الاسد کا دور ختم ہوا ہے. اور اس کے بعد بشار الاسد جناب رشیا روس بھاگ گیا ہے، اور اس کا پہلا بیان وہاں سے آیا ہے. اور وہ گھٹیا آدمی آپ بھی کہہ رہا تھا کہ میں 8 دسمبر کی صبح تک تو وہاں پہ موجود تھا، لیکن مجھے روس کے کہنے پہ روس نے مجھے بتایا تھا، اور روس سے شام سے میں انخلا کی درخواست مجھے روس نے کی تھی، ان کی ایجنسیوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی تسی تو نکلو. اور پھر اس نے کہا میں تو لڑیا پیا تھا، میں تو وہاں لڑنا چاہ رہا تھا، میں تو وہاں یہ کرنا چاہتا تھا. شام میں رونما ہونے والے واقعات کے باعث اس نے کہا کہ عہدہ چھوڑنے یا ملک چھوڑنے کا سوچا تھا، اور نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کسی اور تجویز پیش کی تھی کسی نے. اس نے کہا کہ آخری دم تک میں دہشت گرد دردوں کے خلاف خود کا دفاع کرنے کا عزم رکھا ہوا تھا. دیکھتے ہیں کٹیا آدمی ہے. لیکن جتنی چیزیں اب جیلیں جناب، جیلوں میں مسلمان قیدی اور ایک خاص فرقے کے لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بشار الاسد شیعہ مسلک سے تھا،
اور 24-25% شام میں شیعہ مسلک کے لوگ ہیں اور باقی سارا سنی ملک ہے. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فساد اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ مسلک کی بنیاد پہ، جو نہیں ہونا چاہیے، جو بہت خطرناک ہے. بھائی مسلمان کلمہ گو کو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے. جب کوئی توہین کرتے ہیں، چاہے وہ سنیوں میں ہوں چاہے شیعوں میں ہوں، جو توہین کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں سختی ہے کہ ان کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے کہ اللہ کے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی توہین میں وہ آپ ان کے خلاف نہیں بات کر سکتے بھائی جان. لیکن یہ بندے نے جناب وہاں پہ اپنے لوگوں کو کھنڈرات بنا دیا، لاکھوں اپنے شام کے لوگوں کو، سیرین کو شہید کیا، لاکھوں قتل کر دیے، شہید کر دیے. اتنا ظلم اس بندے نے کیا. ان کا 54 سال تک اسد فیملی کا قبضہ رہا ہے شام میں. اب 24 سال ہو گئے تھے بشار الاسد بیٹھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کا، سنیوں کا وہاں پہ اس نے قتل و غارت، جیلیں، بڑا کچھ کیا جناب. اور اب اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اللہ نے اس کو ایسا پھر الٹا کیا کہ جناب بھاگ گیا دم دبا کے، اور وہاں سے اس نے جا کے پھر پہلا بیان جڑیا اور بڑی باتیں کی ہیں. اور بشار الاسد کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اخبار نے بلکہ کہا تھا کہ دمشق سے اپنے نجی جیٹس میں شام میں روسی ایئر بیس پہنچا وہ بندہ، لیکن انہیں کیا کہ نہیں، روسی طیارہ جو تھا، فوجی طیارہ، اس کے ذریعے میں گیا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ مجھے جو ایجنسی ہے نا، رشین ایجنسی، اس نے مجھے سارا فیسیلیٹیٹ کیا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈرون، اس لیے ایئرپورٹ بند ہو گیا تھا کہ ڈرون حملہ نہ کر دیں جو لوگ وہاں مجاہدین آئے ہیں. تو اس لیے بھائی جان یہ بندے نے یہ کہا کہ ایجنسی، روس کی ایجنسی، لیکن اسرائیل کی ایجنسی نے بتایا تھا کہ وہ بھاگ رہا ہے. تو اس واسطے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا دا نام منو پاکستانیوں، اپنی فوج، اپنی ایجنسیوں کو کام کرنے دو جو کافر کے خلاف کام ہے، جو چیلنج ہے بیرون ملک ہمیں، اور اندرون ملک جو چیلنجز ہیں، خدا دی قسمیں پیدا نہ کرو. اور خاص فتنے فساد پیدا کرنے والا نے بالکل نہ ساتھ دو. اور اپنی فورس میں دیکھیں، میں کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کہ میں اپنی فورس کا دفاع کر رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ بھائی جان مہربانی کرو، آگے چل کے بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں دنیا کے، تے تسی لڑنا ہے، تسی جا کے لڑ رہے ہیں. اے جڑے شی میلنا ٹائپ جڑے کئی لوگ نے، یوتھے بھائی تسی جانے ہیں، تسی جا کے لڑو گے. مجھے دسو، یا کسی پارٹی کے دوسرے لوگ جو بھی سیکیورٹی اداروں کے خلاف کتے طرح پونک دینے، یار کیا آپ لوگوں نے لڑنا ہے؟ اے جڑی باہر جنگاں شروع ہو رہی ہیں، پاکستان کو چیلنجز ہیں، کو خدا کا نام منو، اپنے ملک کے حالات بہتر ہو لین دیو یار. بس مینوں بہت غصہ چڑھتا ہے کہ اسی اپنے ملک میں اپنے اداروں دا برنا استاد سیاسی ہے. آپ مجھے بتائیں، میں لمبی لسٹ کر لینی ہے کہ ٹھیک ہے نا، کہ یہ ملٹری کورٹس کے حق میں عمران خان بھی بولتا رہا ہے، اس نے ملٹری کورٹس کی اجازت بھی دی. وہ ایک منہ پہ مارے گا مراد سعید بھی بولتا رہا. اگلا ویلا کراں گا میں کلپ چلانے نے انشاءاللہ. میں تانوں دسنا سی دیتا ہے 10. تو یہ صورتحال ہے. فلسطین کے ساتھ پاکستانیوں کھڑے ہو جاؤ. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. مسلمان ایک ہیں. اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، یک جان ہو جاؤ. لیکن اتنے تسی تفریق پیدا کر دے پے جے. تانوں اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. میں تے بھائی سچ ہی بولنا ہے، بس جو مرضی ہو جائے. مجھے اجازت دے دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ ملاقات ہوگی. لمبا ہو گیا ویلاگ. اللہ حافظ.